السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عنوان ہم بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ عبادات اور سیرت، اس عبادات میں رمضان المبارک ہمارے ہاتھ آ گیا ہے تو اس میں خاص ٹائم ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ جو نفل فرضوں کے درجے میں اور فرض 70 فرضوں کے درجے میں، تو وہیں پر دعائیں اور مناجات یہ خاص ٹائم ہے، ان کی فکر کرنی چاہیے۔ جہاں سورۃ بقرہ میں خدا پاک نے رمضان کی باتیں کی ہیں تو درمیان ہی میں اس نے دعا کی بات بھی کر دی ہے کہ اے پیغمبر، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہو کہ میں قریب ہوں، قبول کرتا ہوں ان کی دعاؤں کو جب بھی وہ دعا کرتے ہیں، پس چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو قبول کریں اور فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ پورا ایمان لائیں، اور لعلہم یرشدون، اس چیز سے ان کو راہ ہدایت اور کامیابی دین اور دنیا کی ملتی رہے گی۔ اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مناجات کے، ویسے تو رمضان مبارک سارا بابرکت ہے، لیکن اس رمضان کے مہینے میں جو روزے کا ٹائم ہے خاص طور پہ 12-13 گھنٹے کا، اس میں بھی خاص طور پہ یہ 3 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ان 3 گھنٹوں میں اگر عبادات پہ توجہ کر دی جائے اور مناجات پہ، تو کامیابی بہت بڑی ممکن ہے۔ اور اس میں وہ پہلا گھنٹہ جس میں بندہ سحری کھاتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، اور تہجد کا ٹائم بھی خاص ہوتا ہے، خدا کی پکار بھی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کو مانگے، آسمان دنیا پہ اللہ کا اپنی شان کے مطابق نزول ہوتا ہے، اور پھر وہ بندہ جب مناجات کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، بہتر تو یہی ہے کہ وہ اپنے کسی معاملے میں اللہ سے رو کر مانگے، کیونکہ رو کر مانگنے میں قبولیت 100% ہو جاتی ہے احادیث کی روح سے۔ اور دوسرا خاص طور پہ وہ گھنٹہ ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد خاص طور پہ، اور وہ اشراق تک انتظار کرنا، اور وہاں 2 رکعت نماز اشراق یا 4 رکعت نماز اشراق وہاں تک بیٹھے رہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، مختلف دعائیں پڑھنا، مختلف استغفار کے کلمات پڑھنا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ تو ایسے میں کہ روزہ بھی ہو اور اللہ کا گھر بھی ہو، اور وہاں بیٹھ کر بندہ مناجات کرے یہاں تک کہ سورج تھوڑا سا اوپر ہو جائے۔ 10 منٹ کے بعد پھر جو نفل پڑھے جاتے ہیں ان کو اشراق کے نفل کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مقبول حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ نفلی حج اور عمرے کو جب آپ رمضان میں لے کے آئیں گے کہ نفلی فرض بن جاتا ہے اور فرض 70 درجوں پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہی بات ہو جائے گی۔ اور آخری گھنٹہ جو ہے جس وقت افطار کرتے ہیں، وہ ایک خاص گھنٹہ ہے جس میں مناجات اور عبادات اور دعائیں کی جاتی ہیں، اور اس میں نبی پاک کی مختلف احادیث کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ 3 دعائیں خدا رد نہیں کرتا، ایک عادل بادشاہ کی، دوسری روزے دار کی، اور تیسری مظلوم کی۔ جب بھی وہ مظلوم دعا کرتا ہے، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، تو اس وقت خدا آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور ڈائریکٹ وہ جا کے خدا تک دعا پہنچتی ہے۔ دیر ہو جائے تو الگ بات ہے، قبول ضرور ہوتی ہے۔ تو اس لیے روزہ کھولتے ہوئے جو دعا ہے وہ خاص قبول ہوتی ہے۔ تو ایسے میں ایمان یقین پورا ہونا چاہیے، اور روزہ منہ میں کھجوریں ڈالنے سے پہلے 1 منٹ صرف وہ دعا کر لی جائے۔ خاص دعا وہ ہے کہ جو رمضان میں احادیث میں ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، درگزر فرما، تجھ کو تو معاف کرنا بہت پسند ہے
اے معاف کرنے والے، تو گویا کہ اس کے نام اعمال میں وہ گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، وہ رہتے ہی نہیں ہیں۔ اور نامہ اعمال صاف ہو تو یہ 3 گھنٹے قابو میں کریں، اور یہی ٹائم ہے بعد میں اللہ آپ کو جنت میں بھی لے جائے تو وہاں بھی حسرت رہے گی، ہائے کاش کہ کوئی عبادت زیادہ کالی ہوتی۔ جو آج درجے بڑھ جاتے، ایک درجے میں فرق زمین سے آسمان جتنا ہوگا، پھر آپ لگا لیں اندازے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کمنٹ آپ کے ذمہ ہے۔